سب مل کے بآواز بلند صلوات بھیجتے ہیں تو شبنم غائب ہو گئی، وہ قطرہ غائب ہو گیا۔ ہم نے کہا کہ وہ قطرہ کیا ہوا، وہ شبنم کیا ہوئی؟ کہا کہ اس کی زندگی منٹوں کی ہوتی ہے۔ ادھر سورج کی کرن پھوٹی، ادھر وہ قطرہ سوکھ گیا۔ دوسرے دن پھر ہم اسی چمن میں آئے، اب ہم ایک برتن لے کے آئے، ہم نے اس کے اندر قطروں کو جمع کیا، پتیوں سے اٹھا کے اس قطروں کو برتن میں یکجا کیا۔ ہم سمندر کے کنارے پہنچے، ہم نے ان قطروں کو سمندر میں ڈال دیا، ہم نے ان قطروں کو سمندر میں ڈال دیا۔ اب ہے کسی کے طاقت کہ قطرہ مٹ گیا، اب ہے کسی کے طاقت کہ قطرہ سوکھ گیا۔ کہا جب تک قطرہ تھا مٹنے کا ڈر تھا، جب سمندر کی موجوں کے حوالے کر دیا، جب تک سمندر کی زندگی تب تک قطرے کی زندگی۔ تو ہمارا غم قطرہ ہے، حسین کا غم سمندر ہے۔ ہمارا غم قطرہ ہے، حسین کا غم سمندر ہے۔ ہم یہ مجلس ایصال ثواب نہیں کرتے، ہم اپنے غموں کے قطروں کو اٹھا کے غم حسین کے سمندر میں ڈال دیں۔ عزیزان محترم، میں نے عشاء کریمہ سے گفتگو کا آغاز کیا کیونکہ تاخیر کافی ہو چکی ہے، آپ نے ابھی سماعت فرما چکے ہیں، بہت طولانی گفتگو نہیں ہوگی۔ میں ٹھیک 3 بجے مجلس کو کوشش کروں گا 25 منٹ سے 30 منٹ کے اندر تمام۔ عزیزان محترم، اس لیے کہ بمبئی کا مزاج پہچانتا ہوں، لہذا بات کو انشاءاللہ وقت کے اندر مکمل کروں گا۔ اسلام یقیناً اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ اسلام انسان کو انسان بنانے کے واسطے ہے۔ اسلام ایک تحریک کا نام ہے، یہ تحریک بہت اچھی تحریک ہے۔ عزیزان محترم، کوئی بھی تحریک کیوں نہ ہو، کتنے اچھے چلانے والے کیوں نہ ہوں، اس تحریک کا اثر گھر کے اندر بیٹھ کے دیکھنے میں بہت اچھا لگ رہا ہو، جب تک 2 لوگ آپ کے ساتھ نہ ہوں تب تک کہ وہ تحریک چل نہیں سکتی۔ تحریک راستے میں دم توڑ دے گی اور چند قدم چل نہ سکے گی۔ کون 2 لوگ؟ ایک علاقے کے بااثر لوگ، جن کا علاقے پر روب و دبدبا ہو اور علاقے بااثر ہو۔ ایک علاقے کے دولت والے لوگ، اثر و دولت، تحریک میں 4 چاند لگا دیتے ہیں۔ اسلام بہت اچھی تحریک کا نام ہے، یہ تحریک راستے میں دم توڑ دیتی۔ اگر ابو طالب کا اثر نہ ملتا، خدیجہ کی دولت نہ ملتی۔ عزیزان محترم، مکہ میں جہاں سے آغاز اسلام ہو رہا ہے، وہاں جناب ابو طالب کھڑے ہیں اور ابو طالب اثر کے ذریعے سے اسلام کو آگے پھیلا رہے ہیں۔ گھر کے اندر بیوی خدیجہ ہیں، دولت کے ذریعے سے اسلام کی مدد کرتے ہیں۔ رسول کی مکے کی زندگی تمام ہوتی ہے، مدینے کی زندگی شروع ہوتی ہے۔ اب ابو طالب نہیں ہیں، ابو طالب
جیسے مکے میں ابو طالب و خدیجہ کھڑے تھے ویسے ہی مدینے میں علی و فاطمہ کھڑے. اب اسلام کی زندگی کا سوال تھا، مذہب کی بقا کا سوال تھا. یزیدیت کا سیلاب ہر چیز کو ڈبونے کی کوشش کر رہا تھا اور ہر چیز کو خرید رہا تھا. اب محمد تو نہیں ہے مگر محمد کی جگہ فرزند محمد حسین کھڑے ہیں. ابرا کی منزل پر فرزند محمد حسین کھڑے ہیں. جیسے محمد مکہ میں کھڑے تھے، مدینہ میں کھڑے تھے، ویسے حسین کربلا میں کھڑے ہیں. مگر جب علی جانے لگے تو اسلام کی حیات کے لیے ایک بیٹا دے کے گئے. تاریخ میں بیٹے کا نام عباس لکھا. فاطمہ جانے لگی تو ایک بیٹی دے کے گئی. تاریخ میں بیٹی کا نام زینب لکھا. عزیزان محترم، یہ ہے مختصر پورے اسلام کی تاریخ جو میں نے 4 لفظوں میں آپ کو سنا دی. کہ جس وقت رسول یتیمی کی زندگی گزار رہے ہیں محمد، تو اس وقت محمد نے کھانا کھایا کہ نہیں، محمد نے لباس تبدیل کیا کہ نہیں، محمد کی یہ ضرورت پوری ہوئی کہ نہیں، محمد وہاں گئے تھے ابھی آئے کہ نہیں، کس کو فکر؟ وہ بات الگ ہے کہ کل ساری دنیا اشہد ان محمد رسول اللہ کہے. وہ بات الگ ہے کہ کل لوگ اس کے ساتھ رشتہ داری جوڑنے میں شرف محسوس کریں گے. وہ بات الگ ہے کہ کل ان کے پیچھے پورے ملک ہوں گے. آج یتیم عبداللہ جب مکے میں یتیمی کی زندگی گزار رہا ہے تو وہاں ایک رات ایسی آتی ہے کہ محمد لوٹ کے گھر نہیں آتے. میں منٹوں میں سناؤں گا عزیزان محترم، گھنٹوں کا عشرے کا تفصیلی سبجیکٹ ہے یہ کہ محمد لوٹ کے گھر نہیں آئے اور ابو طالب پریشان ہیں، ٹہل رہے، حجرے میں جاتے ہیں، صحن میں آتے ہیں، آسمان کے تاروں کو دیکھتے ہیں، وقت کا اندازہ لگاتے ہیں. میرا بھتیجا محمد نہیں آیا، بے چین ہے، پریشان ہے. رات کی تاریکی آہستہ آہستہ سفیدیت شہر میں نمودار ہونے لگی. ابو طالب نے گھر کا دروازہ کھولا، حرم میں آئے، خانہ کعبہ کا طواف کیا. دیکھا 18 مکے کے سردار پشت کعبہ پر بیٹھے ہوئے اور کچھ گفتگو کر. دیکھا خالی کچھ بولے نہیں، طواف کعبہ کر کے گھر آتے ہیں، اسلحہ خانہ کھولتے ہیں، 18 چمکتے ہوئے نئے خنجر نکالتے ہیں، اپنے غلاموں کو آواز دیتے ہیں، اس میں سے 18 غلام سلیکٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ خنجر اپنے لباس میں چھپا لو اور سنو پشت کعبہ پہ مکے کے سردار بیٹھے ہیں، رؤسائے مکہ بیٹھے ہیں، ایسے جا کے بیٹھ جاؤ کہ ایک کی لت پر ایک بیٹھ جائے. کل رات سے میرا بھتیجا محمد لوٹ کے گھر نہیں آیا، میں جا رہا ہوں محمد کو تلاش کرنے. اگر محمد مل گئے اور میرے ساتھ آئے تب تو خیر، تم جیسے بیٹھے ہو ویسے بیٹھے رہو. اگر میرا بھتیجا محمد میرے ساتھ نہ آئے، میں تنہا ہوں، تو تم ان خنجروں سے ان کے شکم کو چاک کر دینا، باقی میں سنبھالوں گا. پہچانیے
کہنے میں، کرنے میں، سننے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ کہہ کے وہ چلے گئے، ان کے غلام آگے بیٹھے اور 18 سرداروں کو اپنی زد پر لیا، اپنی زد پر لیا 18 سرداروں کو بیٹھے ہوئے۔ ابو طالب جاتے ہیں ڈھونڈنے کے واسطے کہ وہ اپنے بھتیجے محمد کو تلاش کریں۔ محمد مل گئے۔ اب جو ملے تو بھتیجوں کو لیے ہوئے حرم میں آتے ہیں۔ حرم میں زمانے نے دیکھا کہ ابو طالب اس طریقے سے داخل ہو رہے ہیں کہ محمد ابو طالب کی انگلی پکڑے ہوئے حرم میں آ رہے ہیں۔ آئے زمانہ آ کے دیکھے، زمانہ جسے کافر کہتا ہے، نبوت انگلی پکڑ کے راستہ طے کرتی ہے۔ نبوت انگلی پکڑ کے راستہ طے کرتی ہے۔ آئے ان سرداروں کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے جہاں وہ سردار بیٹھے ہوئے تھے اور جناب ابو طالب کے غلام بیٹھے تھے، ان کے سامنے آ کے بیٹھے کھڑے ہوئے۔ محمد کا بازو پکڑا، کہا میرے غلاموں اٹھو۔ یہ بھی کر سکتے تھے کہ محمد کو دکھاتے اور دکھا کے آگے بڑھ جاتے، غلام وہاں سے اٹھ کے گھر آ جاتے ہیں، مگر ابو طالب کا یہ اثر تھا۔ ہائے ہائے، یہ ابو طالب کا اثر تھا جو محمد کی جان کی حفاظت کر رہا تھا۔ کہا میرے غلاموں اٹھو۔ ایک جلد سے ایک اٹھنے لگا، کہا وہ شے دکھا دو جو میں نے تمہارے پاس رکھوائی تھی۔ ہر ایک نے لباس الٹا، خنجر نکالا۔ ہر سردار کے سامنے نیا خنجر چمک رہا تھا۔ یہ خنجر نہیں چمک رہا تھا بلکہ ان کی موت چمک رہی تھی۔ تو اس میں ایک سردار نے طاقت کو جمع کیا، کہا ابو طالب کیا تم نے ہمارے قتل کا بندوبست کیا تھا؟ کہا ہاں ہاں، ہم نے تمہارے قتل کا بندوبست کیا تھا۔ عزیزان محترم، ابو طالب کی اس ماں پر صدیوں کے مسلمانوں کو صدقے کر دو، صدیوں کے مسلمانوں کو صدقے کر دو جس کی ہاں محمد کی جان کی حفاظت کر دی۔ کہا ہاں میں نے تمہارے قتل کا بندوبست کیا تھا۔ کہا کیوں؟ کہا کل رات سے میرا بھتیجا محمد لوٹ کے گھر نہیں آیا، میں سمجھا کہیں تم لوگوں کی تو حرکت نہیں۔ اور پھر اس کے بعد سنیے، کہتے ہیں کہ آج تو میرا بھتیجا محمد مل گیا ہے، میں نے حکم یہ دیا تھا کہ اگر میں بغیر محمد کے آؤں تو تمہیں قتل کر دیا جائے۔ آج تو میرا بھتیجا محمد مل گیا ہے، اس لیے ہم تمہاری جانیں بخش رہے ہیں۔ یہ جو تم زندہ بیٹھے ہو یہ میرے بھتیجے محمد کا صدقہ ہے۔ یہ میرے بھتیجے، آج کے بعد اگر کسی نے میرے بھتیجے کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا تو جس کا دل چاہے دیکھ لے، مگر پہلے اپنوں کو مردوں میں لکھ لے۔ یہ ہے ابو طالب۔ زمانہ کہتا ہے ابو طالب تو کافر تھے اور ہم ابو سفیان کو کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ حائل امت مسلمہ جو پوری زندگی محمد سے لڑا، وہ رضی اللہ ہو گیا جس نے محمد کی جان کی حفاظت کی، وہ کافر ہو گیا۔ ہمیں بحث نہیں کرنا ہے، ہمیں کسی سے لڑائی نہیں کرنا ہے۔ آؤ مسلمانوں، ہم بھی آئیں، تم بھی آؤ، زیر آسمان ہاتھوں کو بلند کریں، ہم کہیں
معیشت ہمیں وہاں رکھنا جہاں ابو طالب رہیں۔ یا اللہ روز معیشت ہمیں وہاں رکھنا جہاں ابو طالب رہیں۔ تمہارا دب ہو تو کہو کہ ہمیں وہاں رکھنا جہاں ابو سفیان ہے۔ یہ ابو طالب ہے جو مکہ کے باہر حفاظت کر رہے ہیں۔ ایک بیوی ہے جو گھر کے اندر، گھر کے باہر ابو طالب ہے، گھر کے اندر ایک بیوی ہے۔ آج محمد گھر میں اس طریقے سے داخل ہو رہے ہیں کہ ماتھے سے پسینہ پہنچتے ہوئے، چہرے پر آثار پریشانی، کسی سے گفتگو نہیں کر رہے ہیں، سر جھکا کے آگے بیٹھ گئے، بول نہیں رہے۔ ایک بیوی حجرے سے نکلی، محمد کے حجرے میں آتی ہے، اللہ کے رسول یہ کیا عالم ہے، یہ ماتھے پر پریشانی کیسی، یہ چہرے پر پسینہ کیسا، کیا بات ہے؟ کچھ نہیں بول رہے۔ محمد اسی سے گفتگو کرتے ہیں جس سے خدا چاہتا ہے، جس سے خدا چاہتا ہے۔ اللہ کی مرضی ہوئی ہوگی کہ محمد خدیجہ سے کہو، بیوی خدیجہ سے سر اٹھا کے کہا کہ خدیجہ مسلمان بہت پریشان، کھانے کو روٹی نہیں، پہننے کو لباس نہیں، جو کلمہ پڑھ رہے ہیں ان کے پاس ظلم ہوتا ہے، کیا کہ اللہ کے رسول اتنی سی بات اور آپ کے چہرے پر آثار پریشانی، اتنی سی بات اور آپ کے چہرے پر آثار پریشانی، ماتھے پر پسینہ، یہ میں نہیں دیکھ سکتی۔ خزانے کا منہ کھولا گیا، بی بی خدیجہ نے اپنی ساری دولت ملکۃ العرب نے رسول اللہ کے قدموں میں لا کے ڈلوانا شروع کیا۔ دولت آ رہی ہے، رسول اللہ کے قدموں میں رکھی جا رہی ہے۔ ایک دولت کی دیوار کھڑی ہو گئی بی بی خدیجہ اور رسول اللہ کے بیچ میں، جس میں نہ بی بی خدیجہ رسول اللہ کو دیکھ پا رہی ہے، نہ رسول اللہ بی بی خدیجہ کو، نگاہ ظاہری سے، ورنہ نگاہ نبوت سے محمد یوں دیکھتا ہے تو آدم سے پہلے دیکھ لیتا ہے، یوں دیکھتا ہے تو خاتم تک دیکھ لیتا ہے۔ بی بی خدیجہ گھوم کے آتی ہیں، ہاتھوں کو جوڑتی ہیں، سر کو جھکاتی ہیں، اللہ کے رسول یہ دولت حاضر ہے، یہ دولت حاضر ہے، مسلمانوں کے فاتح توڑوائیے۔ رسول اللہ نے دولت کو ایکسپٹ کیا۔ جب دولت تقسیم ہونا شروع ہوئی، ایک میں روٹی آئی، تن پر لباس آیا، تو منہ میں زبان بھی آ گئی۔ کہتے ہیں کہ خدیجہ کے پاس کتنی دولت تھی، خدیجہ کے پاس کتنی دولت تھی۔ آج مسلمان پوچھتا ہے کہ خدیجہ کے پاس تھا ہی کیا، کتنی دولت تھی بی بی خدیجہ کے پاس جب تمہارے پاس کچھ نہیں تھا۔ اس وقت وہ ملکۃ العرب تھی، اور کوئی کاروبار جب شروع کیا جاتا ہے اس میں انیشل اماؤنٹ جو لگتا ہے اس کی چمک دمک ہوتی ہے ویسی۔ آپ ایک دکان کھولیے لاکھوں روپے سے تو اس کی چمک دمک دوسری ہوگی، کروڑوں سے کھولیے تو اس کی چمک دمک ویسی ہوگی، اربوں سے کھولیے تو اس کی چمک دمک ویسی ہوگی۔ یعنی شروع میں جو انیشل اماؤنٹ لگے گا چمک دمک اسی کی وجہ سے ہوگی، اصل جو بھی چمک دمک ہے شروع میں جو لگایا گیا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں بی بی خدیجہ کے پاس دولت کتنی تھی، ذرا جوڑ کے بتائیے۔ ہم نے کہا جسے بی بی خدیجہ کی دولت جوڑنا ہے، دنیا میں جتنے مسلمان پھیلے ہوئے ہیں اور جتنے اسلامی ممالک ہیں سب کی دولت کو جوڑ لو، بی بی خدیجہ کی دولت کا اندازہ ہو جائے گا۔
تاریخ میں اس بیٹی کا نام فاطمہ لکھا۔ اللہ اکبر۔ فاطمہ مدینے میں محمد کے ساتھ ویسی کھڑی جیسے مکے میں بی بی خدیجہ کھڑی۔ وہاں بی بی دعوت کے ذریعے سے کلمہ پڑھوا کے مسلمان بنوا رہی ہیں۔ یہاں بی بی فاطمہ زہرا مدینے میں کس طریقے سے کلمہ پڑھوا رہی ہیں کہ عقل بشر حیران ہے۔ زمانہ دیکھ رہا ہے فاطمہ کو۔ ایک دن بی بی فاطمہ کے گھر میں کچھ مہمان آتے ہیں۔ ملکۃ العرب کی بیٹی کے گھر میں مہمانوں کی خاطر کے واسطے کچھ ہے نہیں کہ کیسے مہمانوں کی خاطر کی جائے۔ مولا علی کو بلایا، ابو الحسن یہاں آؤ۔ مولا علی آتے ہیں کہ یا ابو الحسن میرے گھر میں کچھ مہمان آئے۔ گھر تو علی کا ہے، فاطمہ بیاہ کے آئیں گے، فاطمہ بیاہ کے آئیں گے۔ اس لیے کہ جب مولا علی رسول اللہ کے پاس آئے تھے، آگے سر جھکا کے بیٹھ گئے، اور مولا علی سے پہلے بھی رسول اللہ کے یہاں پیغام آتے رہے۔ جس کے گھر میں بیٹی ہوتی ہے پیغام آتے ہیں، چاہے نبی کا گھر ہو، چاہے ولی کا گھر ہو، چاہے خاصان خدا کا گھر ہو، چاہے عام انسان کا گھر ہو۔ آئیے آگے تشریف لے آئیے، آگے آگے ادھر آ جائیے، ادھر آ جائیے۔